آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا تم فرماؤ میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ گزشتہ آیت کریمہ میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ جب کافروں کو، کفار مکہ کو یہ کہا گیا کہ جب یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ یعنی مراد یہ تھا کہ جو اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جب قیامت کے دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں قرآن میں وعدہ دیا جاتا ہے تو اس وقت کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ کافر کے مددگار کمزور ہیں اور یہ کہ ان کے مددگاروں کی تعداد کم ہے یا مومن کے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ والی پچھلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کافروں میں سے نضر بن حارث نے جب یہ سنا کہ اس وعدے کا قرآن میں کہا گیا کہ جب اس وعدے کو وہ دیکھیں گے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہیں یعنی قیامت کے دن ہمیں عذاب ملے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو بتائیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ قیامت کے دن اس عذاب کا واقع ہونا یقینی ہے، البتہ میں اللہ کے بتائے بغیر یہ نہیں جانتا کہ وہ نزدیک ہے یا میرا رب اسے نازل کرنے کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں، پیچھے بھی سن چکے ہیں بار بار کہ اللہ کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت واقع ہونے کے وقت کا علم بھی ہے اور اس کی وہ دلیل وہ تمام احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ حضور نے مہینہ بھی بتا دیا کہ وہ محرم کا ہوگا، دن بھی بتا دیا کہ وہ 10 محرم کا ہوگا اور وقت بھی بتا دیا کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔ البتہ سن نہیں بتایا کہ سن وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتا دیا کہ وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے وقفہ کرے گا، کیونکہ یہ رب کے راز ہیں، جس وقت ہوگا اس وقت وہ عذاب آئے گا۔ پھر آگے سنیے کیا فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا مگر سوائے من ارتضی من رسول اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ فرمایا کہ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہے۔ تو یہ آیت کریمہ اور کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کا علم یعنی انہیں عطا فرمایا، یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے۔ پہلے تو میں اس آیت کریمہ کی تشریح کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے غیب کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے اور اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، حالانکہ اگر یہ آیت کریمہ رک کر بھی پڑھے تو بندے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ عالم الغیب، کہ اللہ تعالی جو عالم الغیب ہے یعنی غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے
یعنی غیب پر کسی کو، لیکن خود ہی اللہ نے فرمایا الا مگر من ارتضی من رسول، بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اسے غیب کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی غیب کی تعلیم اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اب یہ غیب ہوتا کیا ہے، غیب کہتے کسے ہیں؟ تو اس کو آسان کر کے، اس کی بہت سی تعریف ہیں لیکن میں آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ غیب وہ ہوتا ہے یعنی جو چیز انسانوں سے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی مخفی ہو، اور ہم اپنے حواس اور شعور کی قوتوں سے یا فراست سے یا قیاس سے یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے عرض کی، حواس ہیں، شعور کی قوتیں ہیں، فراست ہے، قیاس ہے، عقل کا زور ہے، اگر ان ذرائع میں سے کسی ایک کے بھی ذریعے سے چھپی ہوئی باتیں پتہ چل جائیں تو پھر وہ غیب نہیں کہلاتا۔ اگر جو ان چیزوں سے حاصل نہ ہو سکے وہ غیب کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ علماء کہتے ہیں کہ فرمایا کہ وہی غیب کو جاننے والا ہے یعنی اللہ رب العالمین، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنا ہی ذہین فطین ہو، اس کے علم و عرفان کا پایہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کے درجات کتنے ہی رفیع کیوں نہ ہو، وہ غیب نہیں جان سکتا، نہ اپنے حواس سے، نہ اپنی قوت شعور سے، نہ فراست سے، نہ قیاس سے، نہ عقل سے، کہ بجز اس خداوند عالم الغیب کے کہ وہ خود اس نعمت سے اسے سرفراز فرما دے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا کہ سن لو کہ علم غیب کے دروازے ہر ایرے غیرے کے لیے کھلے نہیں، بلکہ صرف وہ ان رسولوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے کہ من ارتضی، کہ جس کو وہ چن لیتا ہے۔ اور یہ صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں بغیر کسی تکلف کے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب سنیے اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا۔ اب اس کا میں خلاصہ عرض کر دوں کہ ان دو آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا، کہ جس سے حقیقت حال مکمل طور پر منکشف یعنی کھل جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور رسولوں میں سے بھی ان میں سے بعض غیوب کا علم، کامل اطلاع اور کشف تام اپنے رسولوں کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ غیب، علم غیب ان کے لیے معجزہ ہو۔ اور جب اللہ دے دیتا ہے انہیں علم غیب تو فرمایا کہ سن لو کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو پھر اللہ رب العالمین ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا تو پھر اللہ ان کی حفاظت بھی ایسے فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں بتایا گیا۔ آگے سنیے، فرمایا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اللہ نے وہ سب کچھ غیر رکھا ہے کہ جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو جو علم غیب عطا فرماتا ہے، تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا، جس کی دو تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسولوں کی ہر طرف فرشتوں کا یہ پہرا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات
یعنی بغیر کسی کمی بیشی کے اختلاط سے محفوظ رکھ کر انہوں نے پہنچا دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے کہ جو ان رسولوں اور فرشتوں کے پاس ہے، تو ان کے امور میں سے کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں، اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر علماء نے یہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے اس کے پیغامات جوں کہ توں اس کے رسول تک پہنچا دیے، اور فرمایا کہ ریت کے ذرے ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کریمہ کا اتنا حصہ کتنا قابل غور ہے کہ ہر چیز کو اس نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ریت کے ذرے ہوں، پانی کے قطرے ہوں، درختوں کے پتے ہوں، ہر قسم کی مخلوق بے جان ہو یا جاندار ہو، زمینی ہو یا آسمانی ہو، جن ہو یا انسان ہو، ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے۔ یعنی یہ میرے رب کی شان ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں میرے رب کو کیا علم، یعنی جس طرح یہ انسان ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ریت کے ذرے گننا کتنا مشکل کام، لیکن رب کو ریت کے ذرے بھی پوری دنیا میں جتنے ہیں وہ بھی پتہ، پانی کے قطرے کتنے بنتے ہیں، درختوں کے پتے، ہر قسم کی مخلوق زمین و آسمان میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اور زمینی آسمانی مخلوق ہے، جن ہے، انسان ہے، ہر چیز کو فرمایا اس نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی گن کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں سے رب کی شان پتہ چلتی ہے۔ آج سورہ جن کا اختتام ہوا، کل انشاءاللہ ہم سورہ مزمل کا آغاز کریں گے۔ میں صرف سورہ مزمل کا مختصر تعارف عرض کر دوں کہ سورہ مزمل یہ اس کے بعد والی صورت ہے، اور سورہ مزمل میں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا پہلا رکوع جو ہے یہ مکے میں نازل ہوا، اور دوسرا رکوع یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں۔ مزمل، ہمارے ہاں کسی کا نام بھی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مزمل، یہ مزمل نہیں ہوتا، اصل میں یہ مزمل ہوتا ہے یہ لفظ۔ اس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں جو مضامین آئیں گے میں مختصر عرض کر دوں کہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سحر خیزی یعنی رات کا جو قیام ہے اس کی تلقین فرمائی کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کی خاموشیوں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس وقت کی یعنی رات کی تنہائیوں میں جو عبادت ہوتی ہے، فرمایا اس سے اسرار الہیہ پر مطلع ہونے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان سے عمدگی کے ساتھ عہدہ بر آ ہونے کی قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تعدیب اور تربیت خداوندی کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی سحری کے وقت جاگنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آگے آپ سماعت کریں گے کہ جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی صحابہ کرام پر فرض تھی کہ وہ تہجد کے ٹائم اٹھا کرتے تھے۔ اور بعد میں پھر اگلے رکوع انہی آیات میں وہ 5 نمازیں جب آ گئیں تو تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی، اور حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ حضور کی امت پر تخفیف کر دی گئی اور 5 نمازیں رہیں۔ اور اسی طرح
صحابہ کرام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پہ سحری کے وقت بیدار ہوتے اور مصروف عبادت رہا کرتے۔ انہی ارشادات نبوی کے طفیل اولیاء امت اور صالحین آج بھی، پہلے بھی، اور جو ہیں اس امت کے صالحین، وہ سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی یاد میں، اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کہی تھی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، یعنی رات کے وقت جب تک بندہ نہ اٹھے تو کچھ ہاتھ نہیں ملتا، یعنی اس وقت خزانے بڑھتے ہیں اللہ کے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اٹھنے والے بن جائیں، اور پھر اسی میں ہم مضمون آگے سنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا پورا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سورہ جن کا ہم نے درس سنا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سورہ مزمل کا صحت عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں درس سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم ہم سب کا درس قرآن سنانا، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص اور یقین کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یقین کامل کی دولت عطا فرما، اخلاص اخلاص اخلاص، صبر شکر کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، نمازوں کو کامل اس کے ادب و آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سجدوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا، احساس نعمت عطا فرما، شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نا شکری نا فرمانیوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ اللہ حضور کی امت میں جو بیمار ہیں، جہاں کہیں گھر میں، ہاسپٹل میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، نجم و ثاقب کی جملہ روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے، محمد سفیان کو شفا دے دے۔ اللہ ہمارے گھر والوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، خاندان میں، عزیز و اقارب میں، نمازیوں میں جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان وسیع روزی عطا فرما، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہر قسم کی محتاجی سے اور ناگانی آفت سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت کی پریشانیاں دور کر دے، حضور کی امت میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ان کے دلوں کو جوڑ دے، حضور کی امت میں جو کہیں جہاں کہیں پریشان ہے میرے مولا، حضور کی امت کی پریشانیاں دور کر دے، حضور کی امت کی اصلاح فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔